السلام علیکم ناظرین، میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی آئی اے میں ہوا کیا ہے اور پی آئی اے کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ پی آئی اے میں سیبر کو زبردستی لانچ کیا گیا اور سیبرز کے ڈیفیکٹو انٹرنل کنٹرولز اور چیکس کی وجہ سے پی آئی اے میں لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا اور پی آئی اے کو بلینز آف روپیز کے لاسز ہوئے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 2018 میں سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو رپورٹ ایشو کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ صرف ریزرویشن بزنس ڈیزگنیٹر کی غلط استعمال کی وجہ سے پی آئی اے میں 42 بلین روپیز کا لاس ہوا ہے، 42 بلین روپیز کا فراڈ ہوا ہے، کرپشن ہوئی ہے، پی آئی اے کا 42 بلین روپیز کا پیسہ کھایا گیا ہے۔ 42 بلین روپیز عام لوگوں کی سمجھ کے لیے 4200 کروڑ روپیہ پی آئی اے کا کھایا گیا ہے، اور جس کے خلاف میں نے پچھلی ویلاگز میں بھی کہا تھا، لیکن آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب تک یہ ایکشن نہیں لیا جاتا اس وقت یہ کیسے گارنٹی ہے کہ اگلے 3 سال میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فراڈ ہوا کیسے تھا اور اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ پی آئی اے میں جب ایک فلائٹ اوپن ہوتی ہے، فرض کریں دسمبر 2016 میں ایک فلائٹ نے اڑنا ہے، تو وہ فرض کریں کہ وہ دسمبر 2015 میں اس کو فلائٹ کو اوپن کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کی بکنگ شروع کر دی جائے۔ تو دسمبر 2015 میں اس کا فیئر بہت کم رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں بکیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ ان کا فیئر بڑھایا جاتا ہے، کلاسز کا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کریں دسمبر 2015 میں کراچی لاہور کی فلائٹ کا فیئر اگر 4000 روپے تھا، تو وہ آہستہ آہستہ 5000 6000، وہ نومبر دسمبر 2016 تک وہ 20000 تک پہنچ گیا۔ اب ریزرویشن کے سٹاف نے اور ایجنٹس نے ان سب نے مل کے کیا کیا کہ جب فیئر 20000 تھا اس وقت اس ٹکٹ کو 4000 پہ بیچا۔ پی آئی اے کو یہ شو کیا، ریزرویشن کے ریکارڈ میں دھاندلی کر کے گڑبڑ کر کے پی آئی اے کو یہ شو کیا کہ یہ 4000 روپے میں یہ ٹکٹ بکی ہے، جبکہ وہ ٹکٹ 20000 روپے میں بکی تھی۔ اس وقت اس کا فیئر 20000 روپے تھا، اور 16000 روپیہ ان لوگوں نے پاکٹ کیا۔ جب یہ 16000 پاکٹ کیا تو اس کی پوری ڈیٹیل آڈیٹرز نے اپنی یو ایس بی کے تھرو پی آئی اے کو پرووائڈ کی گیا ہے، سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ 4200 کروڑ روپیہ۔ جس کی کچھ مثالیں یہ ہیں، جیسے ایک ٹکٹ جس کا جب بکنے کا ٹائم تھا اس وقت اس کی ویلیو تھی 14700 روپے، لیکن اس کو 4700 روپے شو کیا اور 10000 روپے پاکٹ کیا۔ اسی طرح ایک اور ٹکٹ اسلام آباد کراچی تھی جس کا فیئر 27716 تھا، لیکن اس کا فیئر 4400 روپے شو کیا اور 23316 روپے پاکٹ کیا گیا، مطلب 23316 روپے پی آئی اے کو کم جمع کرایا گیا۔ اسی طرح ایک ٹکٹ ریاض اسلام آباد کی تھی جس کا فیئر 42773 روپے تھا، لیکن اس کا پی آئی اے کو صرف 15516 روپیہ دیا گیا۔ اس طرح 27257 روپیہ پی آئی اے کو کم دیا گیا۔ تو اس طرح یہ بے تحاشا ٹکٹس کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اس میں پی آئی اے کی مینجمنٹ بھی شامل ہے، اس میں جو ہے پی آئی اے کا سٹاف بھی شامل ہے، اس میں ایجنٹس بھی انوالو ہیں۔ اب پی آئی اے کی مینجمنٹ کا کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ جب یہ رپورٹ ان کے پاس آئی تھی ان کو فوراً ان کی ڈیٹیلز کے اوپر ٹیمز بٹھانی چاہیے تھی، انکوائریز کرانی چاہیے تھی، جو کلپریٹ سٹاف اور ایجنٹس سے ان کے خلاف ریکوری ایکشن کرنے چاہیے تھے، فوراً ان سے ریکوریز کرنی چاہیے تھی، ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ نئی مینجمنٹ آنے کے بعد گورنمنٹ سے پیسے وصول کرنے کے لیے
نئے نئے پروپوزلز بنا کے اور نئے نئے طریقوں سے پی اے گورنمنٹ سے پیسے لینے کے، یہ جو پی اے کا ڈوبا ہوا پیسہ تھا اس کو ریکور کرنا چاہیے تھا. اور میں تو ابھی بھی پر امید ہوں، ابھی بھی کوئی اگر اس پہ ایکشن لے اور اس طرح کی ٹکٹوں کے اوپر ریکوری کرے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ آڈیٹرز نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 2013 میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا. اچھا، اب آڈیٹر سے یہ سوال ہے کہ جب آپ نے 2013 میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو پھر اس پہ کیا ایکشن ہوا؟ پھر آپ نے 2014 میں کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ یہ 2015 میں کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ہو رہا تھا کنٹینیوسلی. آپ کی 2018 کی رپورٹ میں یہ سارے کا سارا اماؤنٹ اکٹھا کیوں، جب سپریم کورٹ نے کہا اس وقت آپ نے کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے اس چیز میں. اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ 2018 کے بعد اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2021 تک اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی گئی؟ وہ ایجنٹ اور وہ سٹاف جو ابھی بھی پی آئی کے ساتھ کام کر رہا ہے، انہوں نے اس طرح کا کوئی اور طریقہ ضرور اڈاپٹ کیا ہوگا پی آئی کے ساتھ فراڈ کرنے کا. اور اس کا کتنا اماؤنٹ ہے اور وہ اماؤنٹ کیوں ریکور نہیں ہوا؟ کیونکہ سیبر تو 2017 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد ریپڈ آیا ہے. ریپڈ کے زمانے میں ریفنڈس کا فراڈ ہوا اور ریپڈ کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہوا. اور پچھلے 3 سال میں یہ نئی مینجمنٹ یہ گارنٹی دیتی ہے کہ پچھلے 3 سال میں ایسے کوئی فراڈ نہیں ہوا اور اس طرح کے کوئی پی آئی کو نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے تو آڈٹ بالکل بند کرایا ہوا تھا. پچھلے 3 سال سے آڈٹس ہو ہی نہیں رہے تھے. تو یہ اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ استدعا کروں گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے. یہ کیش ہے جو لوٹا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا فراڈ ہو نہیں سکتا کہ 4200 کروڑ روپیہ کیش پی اے کا لوٹا گیا ہو. تو اس پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے. تھینک یو.